کہ رزق کیا ہے، رزق کا کانسیپٹ کیا ہے، کیا صرف پیسہ رزق ہے؟ یہ بہت بڑی مذاق ہے جو ہم انسانیت کے ساتھ اس وقت کر رہے ہیں، اور یہ تو مذاق میں لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لاشعور کا حصہ بنا ہے۔ پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ سارا رزق یعنی یہ ذمہ میں نے لیا ہے کہ میں جا کے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، رزق آپ کی صحت ہے، رزق آپ کا ایمان ہے، رزق آپ کے اچھے تعلقات ہیں، رزق آپ کے بچے ہیں، رزق آپ کی اچھی فیملی ہے۔ ایک اور کام کیا ہے، جو ہمارے ینگسٹر ہیں اس وقت ان کی جو حالت بنی ہوئی ہے وہ دیکھنے کی لائق نہیں ہے، کہ وہ فائنینس کی وجہ سے اتنے ڈپریس ہے کہ وہ بالکل سوسائڈ کی طرف جا رہے، اور ان کو پیسے چاہیے اور اتنے چاہیے اور اتنے شارٹ کٹ طریقے سے چاہیے، اور کوئی حلال حرام بھی وہ تمیز نہ کرنا چاہتے اور نہ کرتے ہیں۔ بس ان کو یہ اس ڈیزائر کے پیچھے ہم نے لگایا ہے، اور ہم نے سوسائٹی میں یہ خود ہم نے کنسٹرکٹ کیا ہے، خود ہم ان لوگوں کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں، اور ہم صرف زبانی جمع کلامی جو ہے علم کی اور شعور کی اور کانشیسنس اور اس طرح کی چیزوں کی بات کرتے ہیں، اور ان پریکٹس ہماری پرائرٹی صرف اور صرف پیسہ ہے، اور اس نے سب لوگوں کو اور خاص کر یوتھ کو ڈپریس کیا ہے۔ ایک تو وہ جو مسکنسیپشن کا میں نے ذکر کیا کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم دین پہ عمل کریں گے تو ہمیں فائنینشیل کوئی ایشوز نہیں ہوں گے اور نہیں ہونے چاہیے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے پوٹینشیل ڈیولپ نہیں کیا ہے اور آپ کا پہلے سے ارادہ ہے کہ جب پیسے آئیں گے تو پھر میں یہ کام اس طرح سے کروں گا اور یہ کام میں اس طرح سے کروں گا، اور آپ کے بیڈ انٹینشن ہے، تو آپ کو اگر اللہ تعالیٰ آپ پہ احسان کرتے ہیں تو آپ کو نہیں دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ پہ احسان نہیں کرتے تو شاید آپ کو مل بھی جائے اور آپ برباد ہو جائیں اس بیڈ انٹینشن کے ساتھ۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے رزق کے حوالے سے کہ رزق کیا ہے، رزق کا کانسیپٹ کیا ہے، کیا صرف پیسہ رزق ہے، کیا اطمینان کا نام بھی رزق ہے، کیا قناعت بھی رزق ہے، کیا گریڈ سے بچنا اور حرص سے بچنا اور دولت کی پجاری بننے سے بچنا، کیا یہ رزق نہیں ہے؟ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم رزق کے حوالے سے بات کریں، میں آپ کے ساتھ ایک میم شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ وہ بندہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے، رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور سب مخلوقات کے ساتھ کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ جو پرندے ہیں تو ان کے تو پھر یہ پرابلم نہیں ہوتا کہ کوئی شادی ہوتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو، کوئی ان کا بچہ جو ہے بیمار ہوا ہو، ہاسپٹل جانا ہو، تو ان کے تو وہ خرچے نہیں ہوتے۔ یہ کسی بندے نے کہا تھا، ایک میم کے طور پہ شیئر کیا تھا۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں نا تو یہ ہم دراصل اپنی جو ہماری ورتھ ہے، وہ ہم نے نہیں پہچانا، اور ہم اپنا مذاق خود اڑا رہے ہیں، اور ہم رزق کا جو کانسیپٹ ہے نا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدر ہمیں نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، اتنی بڑی رزق جو آپ کو ملی ہے آپ کے وجود کی صورت میں اور آپ کی فریڈم کی صورت میں، کہ آپ اپنے لیے خود رزق تلاش کر سکتے ہو، آپ کو سکل دی ہے، آپ کو تخلیقی صلاحیتیں دی ہے کہ جاؤ اور رزق ڈھونڈو اور فضل تلاش کرو، اور آپ نے اس میم کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا اور یہ بڑا وائرل ہوا ہے۔ یہ
تو دراصل اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر تو آپ کو پرندہ ہی ہونا چاہیے تھا کہ آپ کا کوئی ٹینشن ہی نہ ہو. تو آپ تو یہ ڈیزرو نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اپرچونٹی دی, آپ کو ایک فریڈم دیا, آپ کو ایک چوائس دیا کہ جو کچھ آپ کھانا چاہتے وہ کھا لو, جس طرح آپ کمانا چاہتے ہو اس طرح کماؤ. اور آپ کو سکلز دی, آپ کو تخلیقی صلاحیتیں دی, آپ کو اتنی بڑی کائنات دی, اور آپ کو پھر یہ صلاحیت دی, یہ پوٹینشیل دی کہ آپ اس کو تسخیر کریں. اور آپ نے مذاق میں یہ باتیں شروع کی کہ رزق تو ہمیں بھی ملتا ہے لیکن یہ تو پورا رزق نہیں ہے, اور ہمارے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں, اور مچھلی کے ساتھ کیا پرابلم ہوتا ہے اور پرندے کے ساتھ کیا پرابلم ہوتا ہے. یہ بہت بڑی مذاق ہے جو ہم انسانیت کے ساتھ اس وقت کر رہے ہیں. اور یہ تو مذاق میں لوگ باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ ہمارے لاشعور کا حصہ بنا ہے. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ سارا رزق یعنی یہ ذمہ میں نے لیا ہے کہ میں جا کے یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو رزق آ رہا ہے. اچھا پھر آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں پھر آپ روتے ہیں کہ اب تو میرے ساتھ علاج کے بھی پیسے نہیں ہیں, اور ایسی بیماری میں اب اکثر اوقات آپ انسان ہیں, آپ مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ رزق پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو چوائس دی گئی ہے اس کی ویلیو آپ کے پاس نہیں ہے. جو اختیار کا اور جو فریڈم آپ کو دیا گیا, جو امانت آپ کو دی گئی ہے, وہ آپ کو رزق نہیں لگتا. یہ تو ساری یعنی جتنے بھی گلیکسیز ہے, کائنات ہیں, ان سب کو اللہ نے ٹیسٹ کیا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. سب نے انکار کیا. آپ نے تو اس وقت یہ بات مانی تھی کہ میں تیار ہوں. تو پھر آپ کو ہر قسم کی صلاحیتیں دی گئی. اور یہ جو رزق والا معاملہ ہے یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے, اور آپ کو اختیار دیا کہ جا کے خود ڈھونڈ لو. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رزق کا ذمہ میں نے لیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی پوٹینشیل کو دیکھ کے میں کبھی رزق کو کم کرتا ہوں, کبھی رزق کو زیادہ کرتا ہوں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو زیادہ کرتے ہیں اور کبھی اس کو کم کرتے ہیں. اور انہ کان بعباده خبیرا بصیرا. دراصل اللہ تعالیٰ کو آپ کی پوٹینشیل کا پتہ ہوتا ہے, وہ خبردار ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اتنا زیادہ مال دے دیا اور آپ نے پوٹینشیل ڈیولپ نہیں کیا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فساد برپا کریں گے. اس لیے آپ کو نہیں دیا جائے. اور اگر آپ نے اپنا پوٹینشیل ڈیولپ کیا ہے تو وہ شاید دے بھی دے, آپ کو مال مل بھی جائے. لیکن ایک اور جو مسکنسیپشن ہے, یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے, اس کو سمجھنا ہوگا. اور ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اچھے مسلمان بن گئے تو پھر تو ہمارے لیے رزق جو ہے اس کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ سب سے بڑا مسکنسیپشن. تو ہم بچوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کاروبار خراب ہے, جاؤ نماز پڑھنا شروع کرو, یار آپ کی وجہ سے کاروبار بھی خراب ہے. اور کوئی جو ہے رزق میں بڑا پرابلم ہے, کوئی وظیفہ پڑھ لو. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ڈسکرائب کیا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ تو میں کافر کو, اگر ہمیں اندیشہ نہ ہوتا کہ آپ سارے مسلمان جو ہے آپ سارے مطلب کافر ہو جاتے اور سب ایک پیج پر آ جاتے, تو ہم تو کافر کو کیا کرتے پتہ ہے؟ کہتے ہیں سورہ زخرف میں ہے کہ ہم ان کو ان کے جو گھروں کی چھت ہے
اور جو سیڑھیاں ہیں اور جو فرش ہے وہ سارا ہم سونے اور چاندی کا بنا دیتے. اندازہ لگائیں. تو یہ تو کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے مسلمان ہو گئے تو اب لازمی آپ کے ساتھ بہت زیادہ مال ہونا چاہیے اور پھر آپ کو ملنا ہی چاہیے اور پھر آپ کا حق بنتا ہے. نہیں. دراصل رزق کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ کو اطمینان اور آپ کی کنٹینٹمنٹ ہو، جس کو قناعت کہتے ہیں. آپ کو قناعت ملے. اور قناعت اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ رچ ہیں یا آپ پور ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ نہیں بدلنا چاہیے. وہ ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اور آپ رچنس کے ساتھ آپ کی ایٹیٹیوڈ میں فرق نہیں آنا چاہیے. اور اگر آپ غریب ہیں تو پھر بھی آپ کی ایٹیٹیوڈ میں فرق نہیں آنا چاہیے. اور وہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو قناعت ہو، آپ کے دل سیٹسفائیڈ ہو. اور اگر آپ غریب بھی ہیں اور پھر حریص بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ مینٹل ایٹیٹیوڈ ڈیولپ نہیں کیا. آپ خیال کے غریب ہیں، آپ تھاٹ کے غریب ہیں. آپ جو تشنگی ہے وہ آپ کے دل میں اب بھی ہے اور آپ حریص ہیں اور آپ کے ساتھ ہے بھی نہیں، لیکن آپ اس کے پیچھے پاگل ہیں. اور پتہ ہے کب آپ کو اطمینان ملے گا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جب آپ پہنچ جائیں گے تو وہاں پر پھر بھی آپ کا جو سول ہے اس پہ وہ تشنگی رہے گی اور ایک گریڈی سول کے ساتھ آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے. اس کے برعکس اگر آپ امیر ہیں اور آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کے پاس بہت بڑی دولت ہے، لیکن اگر آپ قناعت سے کام لیتے ہیں اور آپ کوئی فساد برپا نہیں کرتے اور آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں اور آپ نے وہ پوٹینشیل ڈیولپ کیا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی اسلام میں کبھی بھی سٹینڈرڈ جو ہے وہ مال نہیں ہے. اسلام میں کبھی بھی سٹینڈرڈ جو ہے وہ دولت نہیں ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہے طالوت کو علیہ السلام جب اس کو کنگ بنایا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اس کو کیوں کنگ بنایا، اس کو کیوں بادشاہ بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو دو چیزیں دی. ایک ہم نے اس کو علم دیا ہے اور ایک ہم نے اس کو جسم دیا ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. ہم نے اس کو نالج دیا ہے اور ہم نے اس کو پرسنالٹی دی ہے. تو پرسنالٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹریڈز دیے ہیں جو ایک لیڈرشپ کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو اب اس کو تو دولت نہیں دیا تھا، تو سٹینڈرڈ تو دولت نہیں ہے. لیکن ہم نے سوسائٹی میں یہ کنسٹرکٹ کیا ہے، یہ ہم نے خود کنسٹرکٹ کیا ہے. ہم بچوں کے سامنے ایلیٹ کی عزت کرتے ہیں اور غریب کو دھتکارتے ہیں. تو بچوں کے ذہن میں یہی بات بیٹھ گئی ہے کہ شاید دولت جو ہے یہ سٹینڈرڈ ہے. تو اسلام میں سٹینڈرڈ جو ہے وہ دولت نہیں ہے. اگر آپ غریب ہیں یا امیر ہیں آپ کو ایک طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا، بالکل سیم لیول. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے تو آپ اللہ کے کچھ زیادہ قریب ہیں، اگر پیسہ کم ہے تو آپ اللہ سے دور ہیں. نہیں، اس طرح سے نہیں. آپ کا جو اخلاص ہے نا اور سینسیریٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے. اب ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہوا ہے؟ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، ایک تو وہ جو مسکنسیپشن کا میں نے ذکر کیا کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم دین پہ عمل کریں گے تو ہمیں فائنینشیل کوئی ایشوز نہیں ہوں گے اور نہیں ہونے چاہیے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے تو ہے کہ ایمان، شعور، علم، یہ چیزیں جو ہے اس کو پرائرٹائز کرنا چاہیے، لیکن یہ صرف ہم کہنے کی حد تک یہ بات کرتے ہیں۔ ان پریکٹس جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، جنازہ ہوتا ہے تو جنازے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب اس جنازے میں کوئی بڑا آدمی ان اے سینس معاشرہ جس کو بڑا کہتا ہے کہ جس کے پاس دولت کی ریل بیل ہو، اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دولت بھی ان کو کرپشن کے تھرو ملا ہے، غلط طریقے سے ملا ہے، جب وہ آپ کے جنازے میں آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی 10 دن پھر آپ ہر ایک بندے سے کہتے ہیں کہ وہ منسٹر یا وہ بندہ وہ ہمارے جنازے میں آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا اپنا جو بندہ مر گیا ہے اس کی کوئی ورتھ اور کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک یہ بندہ اس کے جنازے میں نہ آئے، یعنی اس کی ورتھ جو ہے وہ اس سے بڑھے گی۔ تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، جو آپ کے بچے ہوتے ہیں، جو آپ کے ینگسٹر ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ سٹینڈرڈ ہے، اگر یہ ایلیٹ آ گیا تو جنازہ ہو گیا، ورنہ جنازہ نہیں ہوا۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی غریب بندہ آپ کے جنازے میں جو مخلص بھی ہے، سنسیئر بھی ہے، خدمت بھی کرتے ہیں، اور وہ آتے اور آپ اس کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتے، تو پھر آپ اپنے بچوں سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ان لوگوں کی قدر کرے جس کے پاس دولت نہ ہو؟ اچھا آپ کو پتہ ہے اس وقت ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ مٹیریلزم کی وجہ سے ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور دعویٰ تو ہم اسلام کا کرتے ہیں، لیکن یقین کرے پیسے کو ہم نے خدا کا درجہ دیا ہے، ہم عبد الدینار بن گئے، عبداللہ نہیں رہے۔ اتنی بڑی ویلیو ان کو دی گئی ہے کہ آپ کو اگر اسلام بھی چاہیے نا تو پیسوں والا چاہیے، اگر اس میں پیسہ ہے تو ٹھیک ہے، یہ مجھے قبول ہے، اگر کوئی پرابلم ہے، فائنینشیل ایشوز آئیں گے تو پھر مجھے یہ اسلام نہیں چاہیے۔ یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ہمارا رویہ ہے جو ہم نے بنایا ہے، اور یہ تو ظاہر ایک ڈیزائر ہے نا، ڈیزائر کی تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی، تو اس ڈیزائر نے ہمیں پاگل کر دیا ہے اور اندھا کر دیا ہے، اور اس بلائنڈنس کی وجہ سے، اس کثرت کی وجہ سے، اور اس مال کی کثرت کی وجہ سے، اور اس کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے ہم بالکل بلائنڈ ہو گئے، اور اتنے ڈپریشن میں ہے کہ 40-50 سال تک اس چکر میں اور بھاگنے میں ہمیں اپنے آپ کا بھی خیال نہیں ہوتا، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تب ریئلائز ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ کیا کر رہا تھا، یہ تو میں نے جمع کر رہا تھا، ہم نے صحت کا بھی خیال نہیں رکھا، اور یعنی میرا پرپس یہی تھا کہ میں نے اتنے سارے پیسے جمع کرنے، اتنی ساری دولت جمع کرنی، کیا یہ پرپس تھا؟ تو پھر جب آپ کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ پرپس نہیں تھا، صرف پیسے کے پیچھے بھاگنا نہیں تھا۔ اور ہم نے ایک اور کام کیا، جو ہمارے ینگسٹر ہیں اس وقت ان کی جو حالت بنی ہوئی ہے وہ دیکھنے کی لائق نہیں ہے، کہ وہ فائنینس کی وجہ سے اتنے ڈپریس ہے کہ وہ بالکل سوسائڈ کی طرف جا رہے، اور ان کو پیسے چاہیے، اور اتنے چاہیے، اور اتنے شارٹ کٹ طریقے سے چاہیے، اور کوئی حلال حرام بھی وہ تمیز نہ کرنا چاہتے اور نہ
کرتے ہیں، بس ان کو یہ اس ڈیزائر کے پیچھے ہم نے لگایا ہے، اور ہم نے سوسائٹی میں یہ خود ہم نے کنسٹرکٹ کیا ہے، خود ہم ان لوگوں کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں، اور ہم صرف زبانی جمع کلامی جو ہے علم کی اور شعور کی اور کانشیسنس اور اس طرح کی چیزوں کی بات کرتے ہیں، ان پریکٹس ہماری پرائرٹی صرف اور صرف پیسہ ہے، اور اس نے سب لوگوں کو اور خاص کر یوتھ کو ڈپریس کیا ہے۔ اچھا، اب کنکلوژن یہ ہے کہ پیسہ اور پاور یہ غلط چیز نہیں ہے، بذات خود یہ غلط چیز نہیں ہے، لیکن جو آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے اور آپ کی جو پرسیپشن ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ منی کو اور پاور کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ گریڈی ہے اور آپ ہرس اور لالچ کے پجاری ہیں اور آپ جو ہے پیسہ اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کی یہ ڈیزائر اور یہ خواہش یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور یہ آپ کو بربادی تک لے جائے۔ لیکن اگر آپ کا پرسیپشن اور اگر آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ قناعت والا ہے، اور آپ اس پیسے کو اور اس پاور کو پرپس فل طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ تلاش کریں۔ اس کو تو فضل قرار دیا گیا ہے کہ آپ نکلے اور اللہ کے راستے میں یہ فضل تلاش کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کو آپ نے خدا کا درجہ نہیں دینا، اس ڈیزائر کو گاڈ کا درجہ نہیں دینا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ آپ نے وہ لوگ دیکھے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جنہوں نے اپنے خواہشات کو الہ بنایا اور اس کو سٹینڈرڈ بنایا ہے، اور اس پہ ہر ایک چیز پر رکھتے ہیں، اور اس پہ ان کا دین بھی اور دنیا بھی اور ہر ایک چیز جو ہے اس پیرامیٹر پہ اس کو دیکھتے ہیں، اس لینزز سے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ میٹیریلزم کا نقصان ہے، ورنہ پیسہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور جب آپ نے پوٹینشیل ڈیولپ کیا اور آپ تلاش کرتے، آپ تسخیر کرتے، آپ نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا۔ یہ تو عطا ہے، کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اچھا، میں پوٹینشیل کی بات کیوں کرتا ہوں؟ جب یوسف علیہ السلام کو ایک پروسیس سے گزارا اور ان کا پوٹینشیل ڈیولپ کیا، تو پھر پتہ ہے ان کو اس کے بعد حکماً و علما، ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکماً و علما، جب یہ پوٹینشیل ان کا ڈیولپ کیا اور وہ 40 تک پہنچ گئے، تب ان کو حکم اور علم، پاور اور اتھارٹی اور ججمنٹ اور علم، یہ ساری چیزیں پھر ان کو دی گئی، اور کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اس طرح احسان والوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پوٹینشیل ڈیولپ نہیں کیا ہے اور آپ کا پہلے سے ارادہ ہے کہ جب پیسے آئیں گے تو پھر میں یہ کام اس طرح سے کروں گا اور یہ کام میں اس طرح سے کروں گا، اور آپ کے بیڈ انٹینشن ہے، تو آپ کو اگر اللہ تعالیٰ آپ پہ احسان کرتے ہیں تو آپ کو نہیں دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ پہ احسان نہیں کرتے تو شاید آپ کو مل بھی جائے اور آپ برباد ہو جائیں اس بیڈ انٹینشن کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منی اور پاور بذات خود غلط چیز نہیں ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ اور آپ کا رویہ اور آپ کی پرسیپشن اور آپ کے لینزز وہ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، کس طرح اس کی حصول چاہتے ہیں، اس کو کس پرائرٹی میں اور کس لیول پہ رکھتے ہیں، تو یہ ڈیفائن کریں، اور اس طرح سے آپ کو دیا جائے گا۔
اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ اس کو ہم کبھی کم کرتے ہیں، کبھی زیادہ کرتے ہیں، اور ہم خبیر اور بصیر ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب آپ کی انٹینشن کیا ہے اور اب آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، تو اس حساب سے ہم آپ کو ڈیل کرتے ہیں. ایک آخری بات، رزق صرف پیسہ نہیں ہے، رزق آپ کی صحت ہے، رزق آپ کا ایمان ہے، رزق آپ کے اچھے تعلقات ہیں، رزق آپ کے بچے ہیں، رزق آپ کی اچھی فیملی ہے، رزق لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہے، اور رزق جو ہے وہ امن ہے، رزق جو ہے وہ پیس ہے، اور رزق سیٹسفیکشن ہے، رزق قناعت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو دل کی قناعت مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا. یہ سب سے بڑی رزق ہے. اگر آپ کو یہ قناعت ملی تو آپ کو وزڈم مل گیا، پھر آپ اس کو سٹینڈرڈ نہیں بنائیں گے، پھر آپ اس کے پیچھے پاگل بھی نہیں ہوں گے، پھر آپ ڈپریشن میں بھی نہیں جائیں گے، پھر آپ پیسے کی وجہ سے کبھی بھی ڈپریس نہیں ہوں گے.